جو بھی کام اس وقت چل رہا ہے یہ تقریباً کوئی 1970 سے بھی لے کر والد محترم اسی انداز سے کام کرتے ہیں۔ حافظ سعید صاحب نے جب یہ جماعت الدعوہ آتی ہے منظر عام پہ اور یہ کام کرتی ہے، بڑا وسیع نیٹ ورک تھا، انہوں نے کبھی سیاست میں آنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ جو اس وقت ہماری جماعت کی نشاطات، ایکٹیویٹیز، سرگرمیاں جو چل رہی ہیں، لیکن نئی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ حافظ سعید صاحب نے جب یہ جماعت الدعوہ آتی ہے منظر عام پہ اور یہ کام کرتی ہے، بڑا وسیع نیٹ ورک تھا، تو انہوں نے کبھی سیاست میں آنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہ میرے خیال میں آپ اگر ہم 2018 کو بھی کاؤنٹ کر لیں تو یہ تقریباً 5 سے 6 سال بنتے ہیں۔ تو کب طے ہوا کہ ہم سیاست کے میدان کی طرف آئیں گے اور اس میں بنیادی تحرک کیا ہے، پیچھے کیا سوچ ہے؟ میں انشاءاللہ اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ والد محترم شروع دن سے ہی تقریباً یعنی جو اس وقت ہماری جماعت کی نشاطات، ایکٹیویٹیز، سرگرمیاں جو چل رہی ہیں، جی، یہ مطلب میں آپ کے سامنے کئی چیزیں بالکل نئی آپ کے لیے وہ ہوں گی، میرے لیے وہ نئی نہیں ہیں، لیکن نئی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ جو بھی کام اس وقت چل رہا ہے یہ تقریباً کوئی 1970 سے بھی لے کر والد محترم اسی انداز سے کام کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اس وقت ہم ملک کے اندر دعوتی کام کر رہے ہیں، خدمت خلق کے پروجیکٹس چلا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ 1974 میں یا 73 میں سیلاب آیا تھا، تو اس وقت والد محترم نے یہاں کتنے لاہور، قصور، کئی اور لوگوں جو دوست احباب تھے ان سے سامان اکٹھا کیا اور لے کے وہ ستلج، دریائے ستلج نے تباہی مچائی تھی، بہاولپور سے آگے رحیم یار خان کے ان سارے علاقوں میں، خانپور میں، تو وہاں پر جا کے انہوں نے خدمت خلق کا کام کیا تھا۔ اس کے بعد بھی جب بھی سیلاب آئے ہیں یا کوئی بھی ملک میں کوئی ایسا کام ہوا ہے تو والد صاحب جو مجھے ان سے واقعات جو سننے کا موقع بنتا رہا ہے، تو اس وقت سے ہی وہ یہ کام کرتے رہے اور بڑے وسیع پیمانے پہ کرتے رہے۔ اب وہ واقعات آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ حافظ صاحب اس وقت سے یہ کام کر رہے تھے۔ تو اسی طرح یعنی ان کی جو سوچ اور فکر ہے، ہم سیاست کو اس سے کوئی جدا نہیں سمجھتے۔ ہم اس وقت بھی اپنے آپ کو سیاست کے میدان میں ان ہی سمجھتے رہے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ الیکشن کی سیاست میں ہم اب آئے ہیں، انتخابی سیاست، ہاں جی، انتخابی سیاست کہہ لیں، الیکشن کی سیاست میں تو ہم اب آئے ہیں، کیونکہ اسلام جو اللہ کا دین جو ہمیں سمجھ الحمدللہ میں موجود ہے، وہ سیاست اس سے الگ نہیں ہے۔ تو حقیقت بھی بات یہی ہے کہ سیاست جو ہے، اللہ کا دین وہ سیاست پیش کرتا ہے جو عبادت والی ہے، جو اللہ کے خوف والی ہے اور جو جنت میں لے جانے والی ہے۔ یہ سیاست جو ہے یہ دین کا باقاعدہ حصہ ہے، ہم پہلے بھی کرتے رہے، اب بھی، البتہ یہ چینج آئی ہے کہ ہم اب الیکشن کی سیاست میں اب آئے ہیں۔ یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں، جس طرح آپ دیکھیں نا، آپ کے سامنے جماعت اسلامی کا ایک ماڈل ہے، ان کے ہاں الخدمت فاؤنڈیشن، آپ کے ہاں فلاح انسانیت فاؤنڈیشن تھی۔ آپ لوگوں کا کام ہم جانتے ہیں، خدمت بھی جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ سوال یہ تھا کہ ہاں انتخابی سیاست میں آنے میں اتنی دیر کیوں؟ کیونکہ حافظ سعید صاحب تو بہت سالوں سے پاپولر ہیں، ان کا کام پہچانا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاست، انتخابی سیاست میں آنے کی شاید اس طرح سے ان کی سوچ نہیں تھی۔ اب ان کی کیا سوچ میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا اگلی نسل نے انہیں بتایا ہے؟ سوچ میں تبدیلی نہیں آئی، لیکن ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ہم سیاست میں، انتخابی سیاست میں آ کر ہم زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس پہ ان کا اور اس میں میں تھوڑی سی بات کھل کے کر ہی دیتا ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے انتخابی سیاست سے پرے رہ کر ہمارے لیے جو رکاوٹیں بنتی رہیں، تو ہم ان رکاوٹوں سے صحیح طرح سے بچ نہیں پائے نا، تو ہمارے لیے کچھ رکاوٹیں ایسی بنا دی گئیں جو کہ نہیں بننی چاہیے تھی، کیونکہ ہمارا کام بالکل پازیٹیو تھا، مثبت تھا، خدمت کے حوالے سے تھا۔ لیکن ایک تو پہلے یہ بھی تھا محترم فاروق بھائی کہ کام ہمارا بہت وسیع پیمانے پر نہیں تھا، پورے ملک میں ایک محدود پیمانے کا کام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام بڑھا اتنا دیا، پوری پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ساتھ شامل ہو گئی، تو پھر ایسی کیفیت میں ضروری تھا کہ ہم لوگوں کو سنبھال کر رکھیں
اور ان کے مسائل کو بھی بہت اچھے طریقے سے حل کریں. تو یہ بہت بڑا جو ہمارا حجم ہو گیا، تو یہ متقاضی تھا اس بات کا کہ ہم سیاست میں باقاعدہ آئیں اور لوگوں میں ڈیلیور بھی کریں، اور جو لوگ ہم سے وابستہ ہیں وہ پازیٹیو رہیں، مثبت رہیں، ان کی ساری ایکٹیویٹیز، ان کی سرگرمیاں، ان کا سارا کام، اور ان کے لیے کوئی ایسی رکاوٹیں بھی نہ بنیں جو ان کے لیے پریشان کرنے والی ہوں. تو پھر ان کو ایک صحیح راستے پہ رکھنے کے لیے، جب ہمارا حجم بھی اتنا بڑا ہو گیا پورے پاکستان کے اندر، تو یعنی پاکستان کے چاروں صوبوں کے تمام ڈسٹرکٹ کی تمام تحصیلوں میں ہمارے الحمدللہ پوائنٹس موجود ہیں، دفاتر موجود ہیں، بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں. تو ایسی کیفیت میں ہم پیچھے رہ نہیں سکتے تھے. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم پاکستان کی پولیٹکس میں، انتخابی سیاست میں باقاعدہ آ کر، جو الحمدللہ ہمارے پاس بڑی اہلیت والے لوگوں کی ایک ٹیم موجود ہے، تو ہم ان کو باقاعدہ ساتھ لے کر کچھ ڈیلیور کریں اس موقع پہ. یہ جو سوچ ہے، یہ والی سوچ، یہ اجتماعیت کی بنی یا حافظ سعید صاحب کا آئیڈیا؟ بس یہ اکٹھا مل جل کے ہوا، اجتماعیت کا بھی تھا اور ان کی بھی. میں اس میں آپ کے کہیں پہ آپ کے تھاٹس ڈھونڈ رہا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس طرف لانے میں شاید آپ کی کوئی سوچ ہو اس میں. جی بالکل، اس میں یہ بالکل درست ہے بات، کیونکہ میں خود یونیورسٹی میں جب لیکچر دیتا آیا ہوں تو میں نے 10-12 سال باقاعدہ نظریہ پاکستان اسٹڈی میں نے پڑھائی. تو میں خود سے یہ چاہت رکھتا تھا کہ پاکستان کی کوئی اندر کوئی ہماری پولیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے، مسلم لیگ کے نام سے ہونی چاہیے، اور ہم نظریہ پاکستان کے لیے کام کریں، اور پاکستان کے اندر ایک ایسی پارٹی ہو جو برداشت اور رواداری کی سیاست کرے، اور وہ قطعاً ریلیجیس پارٹی نہ ہو، ایک قومی جماعت ہو. اچھا، آپ ابھی بھی کہتے ہیں کہ یہ ریلیجیس پارٹی نہیں ہے پاکستان؟ ہاں، میں اس کو یقین کریں کہ ہمیں تو جتنا بھی موقع بنتا ہے وہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو تقسیم ہے نا، کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور یہ ریلیجیس پارٹیز ہیں، یہ وہی تاثر ہے کہ بھئی سیاست الگ ہے اور دین الگ ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہونی چاہیے. اور آپ پھر وہ شعر بھی پڑھتے ہیں، جدا ہو دین سے. جی بالکل، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. میں یہ چاہتا ہوں، اور میں اس کے لیے بھرپور کوشش بھی کر رہا ہوں اس پارٹی کے نائب صدر ہونے کی حیثیت سے، کہ پاکستان کے تمام مسالک، تمام مکاتب، ایون کہ تمام مذاہب اس جماعت کے اندر اپنے لیے سپیس محسوس. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک.